सिद्धों से दुआ أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله لقد جاءت رسل ربنا بالحق الصلاة والسلام سيد الكرام سيد الأسلمات الوجود أرجو المقام الوعود نقطة الدار الوجود والخاتم السبق والفاتح من غلق المول الحق بالحق أبي القاسم محمد اللهم صل على محمد وآل محمد والبيت والطيب والطاهر المعصوم المنتجبين المظلمين الذين ذب الله عنهم الرجس وطهرهم تطهيرا اللهم صل على محمد وآل محمد لا كل يدائبين وأجمعين وغاصبين وحقوقهم ومنكر ولا تلي أما بعد منکر ولایت علی فضائل مصائب اما بعد قال سبحانہ وتعالی فی کتاب الحکیم بسم اللہ الرحمن الرحیم ان للاسلام صلوات مل کے بواز بلند پر لو جتنی کا ذلی بادشاہ پہ ہے اللہم صلی علی محمد ماتمداری ماتوں حسین شیعہ نے موالیہ نے حیدر قرار کربلا نے دعا سن 1446 ہجری کا چاند آج 25 محرم حرام سید الساجدین عابدین زین العابدین کی نسبت سے منسوب ازا ہے ازا خانہ شریر اللہ اس گھر کو بادشاہت رکھے اس کے بانی مجلس کو بادشاہت رکھے جو جہاں داری ہو رہی ہے ہر کسی کو اپنے حفظ امان میں رکھے ہر کسی کو حجت خدا کی جو حجت خدا کے در تمور میں ہر کسی کو حجت خدا کے در کرائے خالق کائنات مالک کائنات کا جلد پور فرمائے اس ہم وارث کے ہوتے ہوئے لاوارث ہیں یا اللہ تجھے چادر کا واسطہ جس کی چادر اجڑ گئی تجھے بی بی کا واسطہ جس کی پہلو زخمی ہے بار میں کو بھیج دے ہم اس کے وارث کے موجود ہوتے ہوئے بھی لاوارث محسوس کرتے ہیں حتیٰ کہ کربلا کے بعد دین اسلام کے بچانے والے وارثوں میں وارث اب جو دین بچایا تو اسے حسین آج دین اسلام نشست نمبر 25ویں میں نے اسی آیت کا ترجمہ کرتے ہوئے تلاوت کرتے ہوئے گفتگو کی ہے خالق کائنات کہہ رہا ہے وہ گفتگو شیعہ نے موالیہ نے حیدر قرار کربلا نے نوا تو آج کی گفتگو وہ ہے خالق کائنات کہہ رہا ہے دین اسلام کو میں نے اس ایسی جگہ رکھا جہاں رکھنا تو اور اس اسلام کو ایسی جگہ چنا جس ایسی جگہ دیا کہ دین اسلام وارث توحید اللہ کی توحید اللہ کی رسالت اور اللہ کی ولایت آپ لوگ غلط سمجھ بیٹھے آپ لوگوں کے خیال میں یہ ہوگا کہ آپ لوگ غلط سوچنے پر گئے کہ آپ لوگوں کے خیال میں یہ ہوگا کہ رسالت محمد کی ولایت علی کی ہے تو یہ عالم کیوں کہہ رہا ہے رسالت اللہ کی ولایت علی اللہ کی میں نے بالکل ٹھیک کہا کیونکہ قرآن میں اللہ کہہ رہا ہے یا حی الذی رسول بلغ اے میرے حبیب پہنچا دے اگر نہ پہنچایا تو نے میری رسالت کا کوئی کام نہیں کیا اب نبی کی رسالت خطرے میں پڑتی ہے اب نبی کی رسالت خطرے میں پڑتی ہے اگر وہ نہ پہنچائے اللہ کا دین خطرے میں پڑتا ہے اگر حسین نہ بچائے اب اللہ کی توحید خطرے میں پڑتی ہے اگر حسین نہ بچائے اور نبی کی رسالت خطرے میں پڑتی ہے اگر نبی اور نبی کی اگر رسالت خطرے میں پڑتا ہے اگر علی کی ولایت نہ پہنچائے
اور اللہ یہ نہیں کہہ رہا تو نے اپنی رسالت کا کوئی کام نہیں کیا، بلکہ اللہ یہ کہہ رہا ہے میری رسالت کا۔ اس کا مطلب محمد کی رسالت بھی اللہ کی رسالت ہوتی ہے، اور علی کی ولایت بھی اللہ کی ولایت ہوتی ہے، اور علی کی ولایت بھی اللہ کی ولایت ہوتی ہے۔ اس کا مطلب یہ ہوا جہاں رسالت ہے توحید اللہ کی توحید، اللہ کی توحید ہے، محمد کی رسالت ہے، پر رسالت تب ہو جب علی کی ولایت پہنچائے گا، کیونکہ علی کی ولایت کے بغیر اگر نبی کی رسالت مکمل نہیں ہوتی تو میں کیسے کہوں؟ اب علی کی ولایت بھی اللہ کی ولایت برس پڑتی ہے، پر علی کی ولایت بھی نہیں بچتی اگر حسین نہ بچائے اور زینب چادر نہ دے، اگر حسین نہ بچائے اور زینب چادر نہ دے۔ علی کی ولایت بھی تب بچے گی جب زینب علیہ چادر دے، علی کی ولایت بھی تب بچے گی جب زینب علیہ چادر دے، زینب علیہ کے چادر کے ساتھ علی کی ولایت بچتی ہے، سجاد کے سجدوں کے ساتھ اللہ کی توحید بچتی ہے، اللہ کی توحید سجاد کے سجدوں کے ساتھ بچتی ہے، زینب کی چادر کے ساتھ اللہ کا دین بھی بچتا ہے، علی کی ولایت بھی بچتی ہے، محمد کی رسالت بھی بچتی ہے، اللہ کی توحید بھی بچتی ہے، سوا لاکھ نبیوں کی محنت بھی بچتی ہے جو محنت کی تھی اسلام پہنچانے کا۔ اب اس کا مطلب ایک چادر سارے دین پر وزنی آ گئی، ایک چادر سارے دین پر وزنی آ گئی۔ اب لوگ ہمیں کہتے ہیں یہ جو انہیں بی بی زینب کی بد دعا لگی تھی، انہیں بی بی زینب کی بد دعا لگی تھی کہ ماتم کرتے جس کی بد دعا ماتم ہو تو سمجھو اس کی دعا کیسی ہوگی، جس کی بد دعا ماتم ہو اس کی دعا کیسے ہوگی۔ اب دین اسلام اللہ کی توحید ولایت علی ابن ابی طالب، مطلب علی کی ولایت جو ہے اللہ کی ولایت بنتی ہے، محمد کی رسالت اللہ کی ولایت بن کے اللہ کی توحید ہوتی ہے، مطلب محمد کی رسالت بھی ہو تو اللہ کی رسالت بنتی ہے، علی کی ولایت بھی ہو تو اللہ کی ولایت بنتی ہے، کیونکہ اللہ خود قرآن میں کہہ رہا ہے جو رکوع کی حالت میں سجدے کی حالت میں زکات دے اس کی ولایت بھی میری، اور جو پہنچائے اگر نہ پہنچایا تو نے میری رسالت کو کوئی کام نہیں کیا۔ مطلب رسالت بھی اور محمد کی رسالت کا پیکر اتنا بڑا اتنا وزنی تھا، پر اب جو رسالت پہ بھی ایک چادر پڑے، کیسے بتاؤں؟ رسالت توحید، رسالت محمد مصطفیٰ کی رسالت، اللہ کی توحید، علی کی ولایت، آپ علی کی ولایت، اللہ کی توحید، محمد کی رسالت، تینوں چیزیں۔ اب چوتھا بیچ میں باغ فدق، فاطمہ کا حق، فاطمہ کا حق، اس سے کبھی تفصیل سے گفتگو کروں گا، فاطمہ کا حق زندگی میں کبھی تفصیل سے گفتگو کروں گا، فاطمہ کا حق۔ اب حق فاطمہ، تین بڑے اعظم اس زمانے کے، اکیلے ترکی کی ریاست تھی تین بڑے اعظموں پہ، اکیلے ترکی کی ریاست تھی تین بڑے اعظموں پہ اس زمانے میں سن 1100۔ اب تین بڑے اعظموں کی ریاست پر باغ فدق اس وقت 5 بڑے اعظموں کی ریاستوں کو اکیلا باغ فدق پال رہا تھا، 5 بڑے اعظموں کی ریاست کو اکیلا باغ فدق پال رہا تھا۔ اس وقت 74 ملکوں میں سے 23 ملک، یہ تو آپ نے علماء سے سنا ہوگا، 23 ملک نے مانا کرا لوٹی، 23 ملکوں نے لوٹی، 74 ملکوں میں سے جس نے باغ فتح کھایا وہی باغ فتح کھانے والوں نے حسین کی لاش لوٹی، پر 74 ملکوں میں سے خالی 60 ملکوں کو اکیلا باغ فتح پا رہا تھا اس وقت زمانے میں، اس زمانے میں۔ خیر اب تو زیادہ ملک بن گئے، تو آپ تو زیادہ ملک بن گئے، اس زمانے میں 74 ملکوں میں سے اکیلا باغ فتح 60 ملکوں کی ریاستوں کو پا رہا تھا۔ اس کا مطلب اتنا وزنی تھا سیدہ کا باغ، سیدہ کو نہ دیا، اتنا وزنی تھا سیدہ کا باغ، سیدہ کو نہ دیا۔ اب سیدہ کا باغ اتنا وزنی پڑتا ہے اور زینب کی چادر اتنی وزنی پڑتی ہے کہ ایک ہی دین پہ سیدہ کے، ایک ہی دین پہ زینب کی چادر اتنی وزنی پڑ گئی۔ اب زینب کی چادر اتنی وزنی ہے کہ اللہ کے دین بھی نہیں بچتا اگر زینب علیہ چادر قربان نہ کرے۔ ولایت دور کی بات ہے، ولایت ہے دین، ولایت کو دور کے بعد، رسالت دور کے بعد، توحید دور کے بعد، دین اللہ کا نہیں بچتا۔ اب دین ہوگا تو توحید ہوگی نا، دین ہی نہیں تو توحید کہاں؟ دین ہوگا تو رسالت ہوگی، دین نہیں تو رسالت کہاں؟ دین ہوگا تو ولایت ہوگی، دین نہیں تو ولایت کہاں؟
اب ساری چیزیں ایک طرف، باغ فدق جو کیلا ہے وہ ایک طرف، علی کی ولایت کا اور باغ فدق کا بدلہ لیا حسین ابن علی سے، علی کی ولایت کا اور باغ فدق کا، عید غدیر کا، بلکہ یوں کوئی عید غدیر کا بدلہ لیا باغ فدق سید آپ نے۔ اب اس لیے دین اسلام ایسا ہے، اسلام ہے جو ہر جگہ پہنچا، ایک جگہ نہیں ہر جگہ، جس پہ اکیلی زینب علیہ کی چادر وزنی پڑ جائے۔ اب باغ فدق کے اکیلی زینب علیہ کی چادر وزنی پڑ جائے، باغ فدق میں، باغ فدق نے 60 ملکوں کی ریاستوں کو اکیلے باغ فدق سے پلتی تھی۔ یہاں پر تو خزانہ یہ ایک ہے نا کہ ایک ملک میں خزانہ صرف ایک ملک کھا سکتا ہے، دوسرے ملک کی اجازت نہیں۔ وہاں پر ایک باغ فدق سے قوم ایک ایسا سمجھے کہ ایک باغ فدق، حتیٰ کہ یہاں میں سوال ہوتا کہ علی کی حکومت تھی تو علی نے واپس باغ فدق کیوں نہیں لیا؟ علی کی حکومت تھی نا تو علی نے باغ فدق واپس کیوں نہیں لیا؟ امام جعفر صادق سے سوال ہو کہ مولا حکومت علی کی تھی تو آپ کے دادا کی حکومت بھی تھی، آپ کے دادا نے باغ فدق واپس کیوں نہیں لیا؟ اب میں کیسے بتاؤں؟ اب امام نے جواب خود دے دیا ہے، ہمارے بچوں کو بھڑکایا جاتا ہے، امام نے جواب خود دے دیا ہے کہ اب امام نے جواب خود دے کہ ہمیں بھڑکایا جاتا ہے کہ علی کی ولایت، جب علی کی ولایت، علی کی ریاست، علی کی حکومت تھی تو علی نے باغ فدق کیوں لیا؟ آپ کو کیسے بتاؤں؟ حکومت تو علی کی تھی۔ امام جعفر صادق کی طرف فرماتے ہیں اور جو ظلم ہو کر محمد آل محمد سے وہ چیزیں کھینچ لی جائے، ظلمن کھینچ لی جائے، پھر وہ محمد آل محمد پر حرام ہو جاتی ہیں، اور جو ظلم سے کھینچی جائے وہ پھر محمد آل محمد واپس نہیں لیتے، جو ظلم سے کھینچی جائے محمد آل محمد واپس نہیں لیتے، ظلم سے کھینچی جائے۔ اب ولایت علی، اللہ کی رسالت بنتی ہے، محمد کی رسالت ہے، اللہ نے اپنی رسالت بنا لی، ولایت علی کی اپنی بنا لی، توحید اللہ کا اپنے بنا۔ اب دین اسلام بچایا حسین تھا اللہ کا، شریعت محمد کی تھی، اللہ نے کہا میری شریعت ہے، میں نے محمد کو بنایا، شریعت میں رکھا، وارث حسین کو میں نے بنایا، وارث علی کو میں نے بنایا، وارث فاطمہ کو میں نے بنایا۔ تو آج کی گفتگو کا نتیجہ نکلا، اب دین اسلام اچھا بزم رسالت میں بیٹھ کے نبی کو بھونکنے والوں کبھی لحاظ کیا ہے؟ بزم رسالت میں بیٹھ کے ہی جب نبی بزم رسالت جاتے تو پھر نبی کے پیچھے گفتگو، نبی کی غیبت کرتے، نبی کی چغلیاں کرتے کہ نبی ایسا یہ ایسا۔ اب کیا کہوں کہ اب زہر بھی دیا تو پھر شہادت بھی چھپاتے ہیں، پھر خود ہی کہتے ہیں 12 کو قتل ہوا تھا، 12 کو ولادت ہوئی تھی، ایک پہ رو یا قتل یا ولادت، کیونکہ غم خوشی سے زیادہ ہوتا ہے، خوشی غم سے چھوٹی ہوتی ہے، غم خوشی، اب غم خوشی سے زیادہ ہوتا ہے، خوشی غم سے چھوٹی، کیونکہ ہم ہنستے ہنستے رو پڑتے ہیں، آنسو آتے ہیں کہ نہیں آتے ہیں نا۔ اب خود ہی کہتے 12 کو آیا تھا، 12 کو گئے، ایک پہ رو، یا 12 کو آیا تھا مان لو یا 12 کو گیا مان لو، ہمیں اعتراض نہیں، پر جو تاریخ کی کتابیں کہتی ہے کہ 28 سفر کو نبی شہید ہوئے اور 12 سے لے کے 17 تک تو مجتہدوں نے بھی کہہ دیا منایا کرو ولادت 12 سے 17 تک، ہمیں نہ 12 پہ اعتراض ہے نہ 17 پہ، نبی تھا نا، نبی آیا، پر اس میں 12 کو شہادت نہ ڈالو کہ شہادت ہوئی تھی، نہیں، شہادت کہاں، شہادت 28 کو کہاں 12، پھر شہادت کی جواب ولادت بھی خود رکھ دی کہ قاتل چھپ جائے، قاتل چھپ جائے، قاتل چھپتا نہیں، گھر سے قاتل نکلے تو حسین بے نقاب پڑتا ہے، گھر سے قاتل نکلے تو بے نقاب بھی حسین ابن علی کرتا ہے، گھر سے قاتل نکلے تو بے نقاب بھی حسین ابن علی کرتا ہے۔ اب قاتل بھی گھر میں موجود تھا، 2 قاتل تو میں یہی یوں دکھا سکتا ہوں جو طریق مانتی ہے بلکہ سر عام ہے جو گھر سے نکلے، 2 قاتل تو سر عام ہے جو گھر سے نکلے، ایک امام حسن کو زہر دینے والی
نبی کو بھی زہر دیا گیا. ایک قاتل موجود امام حسن کے گھر سے نکلا جو امام حسن کو زہر دینے والے تھے, اس کا نام جودا تھا. اور دوسرا قاتل بھی گھر سے نکلا جو امام محمد تقی کو زہر دینے والے تھے, اس کا نام ام فضل تھا. اب دونوں میں فرق کیا کچھ بھی نہیں, اب دونوں ایک جیسی عورتیں تھی. اب اس نے زہر دیا کہ میں زہر دوں گی, شادی جا کے اس سے کروں گی. اب کیسے بتاؤں, دشمنی میں محمد آل محمد میں اتنا گر چکے تھے کہ مارنے پہ تو پھر مار بھی دیتے. اب یہ مت کہنا زہر بھی خود ہی دیتے ہو, الزام بھی کسی اور پہ لگاتے ہو, الزام بھی پھر کسی اور پہ لگاتے ہو, الزام بھی پھر کسی اور پہ لگاتے ہو. نبی کی رسالت, علی کی ولایت, اللہ کی توحید, اللہ کی توحید, نبی کی رسالت, علی کی ولایت, یہ تینوں چیزیں ایک جگہ. اسلام بنا ان تین چیزوں سے, تینوں چیزیں ایک جگہ. اسلام تو ان تین چیزوں سے بنا تھا. کیسے بتاؤں؟ اب جو علی کی ولایت ہے, بلکہ یوں کو رسالت, بزم رسالت میں جب نبی بیٹھے بانے چلے گئے, پیچھے گفتگو ہونے لگی کہ نبی ایسے, نبی ایسے, نبی ایسے. نبی کے جانے کے بعد انہوں نے کہا اب نبی تو معاذ اللہ, معاذ اللہ, ثم معاذ اللہ, ثم معاذ اللہ. نبی کے جا رہے ہیں, اب نبی نے تو زندگی گزارنی. نبی کے جانے کے بعد ہم نبی کی بیوی کے ساتھ میں کر لوں گا, نقائص بیوی کے ساتھ میں کر لوں گا, اس بیوی کے ساتھ میں کر لوں گا. اب بد میں رسالت میں رسول اللہ بیٹھے, تب رسول اللہ کے جانے کے بعد انہوں نے پیچھے سر گوشہ کی. ایک نے کہا نہیں اس کے ساتھ میں کروں گا, اس کے ساتھ میں کروں گا. اب اللہ نے سن لی, اللہ نے جبریل کا ذریعہ آیت بھیج دی, محمد کو کہتے ہیں محمد یہ آیت ہے, آیت آپ سن کے بھیج دی. اب یہ آیت پڑھ کے سنا دیجیے, اور آیت پڑھنے کے بعد یہ بھی بتا دیجیے یہ آیت کیسی آیت, انہیں بتا دیجیے گا یہ آیت. اب یہ آیت نبی نے پڑھی, اب نبی نے پڑھی. اب انہوں نے چگلے لگانا شروع کر دی بزم رسالت کے نبی کے جانے کے بعد. اب انہوں نے کہا اس کے ساتھ شادی نبی کی بیوی کے ساتھ میں کر لوں گا, اس کے نبی کے سوچے کے ساتھ میں کر لوں گا, اس کے تو کر لوں, اس کے ساتھ میں کر لوں. اب ان ساروں نے ایک اٹھو کے فیصلہ کیا اس کے ساتھ میں, اوپر سے اللہ کی تو اللہ کے واہ, اللہ کی توحید کو اللہ نے رسالت بھیج دی. اب اللہ نے کہہ دیا, اللہ نے آیت بھیج دی. اللہ نے کہا نبی یا رسول اللہ ہے بھی فرما دیجئے مردوں میں سے تم مردوں میں سے نبی کی زوجہ کسی کی بیوی بننے کے لائق نہیں, نہ بنے گی, کیونکہ نبی کی زوجہ بن نہیں سکتی, تم میں حرام کی جاتی ہے نبی کی زوجہ. اب اللہ نے یہ بھیج دیا اور کہہ دیا انہیں کہہ دیجئے حبیب یہ نبی کی بیوی ہیں, تمہاری مائیں ہیں, نبی کی بیوی ہیں تمہاری مائیں. اب اگلے دن انہوں نے سارے دن نبی کی بیوی کو اماں جی کہنے لگا. اب یہ نبی کی یہ بھی رسالت اللہ نے سورۃ محمد میں آیت اتار دی. سورۃ محمد میں آیت اتار کہتے ہیں یا رسول اللہ آپ یہ بھی فرما دیجئے یا لفظوں میں سے نبی کسی کے باپ نہیں. اب انہوں نے فیصلہ کیا اگر نبی کی بیوی ہماری ماں تو پھر نبی ہمارے باپ ہوئے. اب انہوں نے یہ بھی فیصلہ کہ اللہ نے دوسرے بھیجنا تھا پر بھیج دیا پر اور اللہ نے کہا یا رسول اللہ آپ یہ بھی فرما دیجئے تم مردوں میں سے محمد کسی کے باپ نہیں ہو سکتا. اب انہوں نے کہا تم مردوں میں محمد کسی کا باپ نہیں ہو سکتا. آپ اتنا کہا تھا تم مردوں میں تو محمد کسی کا باپ نہیں ہوتا. اب اگلے دن انہوں نے کہا محمد ہمارا باپ نہیں, نبی کی بیوی ہماری مایا. اب انہوں نے پھر فیصلہ کیا چلو اب نبی کی بیوی مایا, مایوں کو تو مل تو سکتے ہیں. اب انہوں نے گھر کی طرف داخل ہونا تھا, اللہ نے تیسری آیت بھیج دی سورہ حدید. اب سورۃ جنت تیسری آیت بھیج دی. اب آیت کا بھیجنا تھا جیسے ہی آیت بھیجی رسول اللہ نے کہا, اللہ نے آیت بھیج کے کہا یا حبیب یا رسول اللہ آپ نے کہہ دیجیے اب رسالت ماں کا گھر ہے, جب رسالت ماں کا گھر ہے تو دروازہ احتیاط سے آنا, اور جب نبی کے گھر پہ نہ ہو تو آپ لوگ اندر نہیں آ سکتے کیونکہ نبی کی حرم رہتی ہے. اب جب تیری اوقات اس جتنی بھی نہیں کہ تو اس تیری اوقات اس جتنی بھی نہیں کہ تو جا کے ملے, اب تو اس جگہ رہ یا بس تو ماں کلواتا نبی کی بیویوں کو تمہاری مائیں ہیں, صرف اتنی حدود تک مائیں ہیں کہ اندر نہیں جا سکتے. اب یاد رہے جس نے نبی کو یہ باپ کا یا نبی کی بیوی کو مائیں کلوانے مائیں کروا, اب جس نے غلط نیت رکھی وہ کافر ہوتا ہے یا منافق ہوتا ہے. اب جو یہ کہتا رہا کہ حضرت ختیجہ بیوہ تھی, پہلے اپنا تو سوچ کہ تو بیوہ تھا یا نہیں, تو تھا کہ نہیں, اپنا تو سوچ. کوئی تو پیج بھیجا نیٹ پہ چل رہا ہوتا ہے کہ یہ بیوی
معاذ اللہ بیوہ، یہ متعلقہ، یہ بیوہ، یہ متعلقہ، یہ طلاق یافتہ، یہ ایسے، یہ بیوہ، یہ متعلقہ، ایک کواری تھی اور بلکہ فکرہ بدل کے نہ کہہ دوں، کواری بھی اسی کو رکھا جو مقابلے نبی کے جانے کے بعد نبی کے وزیر کے مقابلے میں آ گئی تھی۔ بلکہ میں یوں کہتا ہوں ساری کواری تھی، بلکہ فکرہ بدل کے کہتا ہوں نبی کی کوئی بیوی نہ بیوہ تھی نہ متعلقہ، یہ تم لوگوں کی بنائی ہوئی فہرست ہے۔ یہ بیوی متعلقہ، یہ بیوہ، صرف ایک کواری حضرت خدیجہ تم لوگوں نے بھی بیوہ بنا دیا۔ میں فکرہ یوں نہ بدل کے کہہ دوں، فکرہ تو یہ تھا تو بیوہ کوارے کو چھوڑ، خدیجہ خوش قسمتی تھی کہ اسے محمد کوارا ملا، اسے محمد کوارا ملا، خوش نصیب تھی خدیجہ اسے کہ محمد کوارا ملا۔ تو باقی بیوی دکھا، باقی بیوی دکھا، اسے محمد کوارا ملا نہیں۔ نبی خدیجہ کے جانے کے بعد نبی نے اکٹھی شادی کی، کبھی کسی کو ایک نہیں رکھا، ایک شادی کی 6 مہینے بعد دوسری، اس کے 6 مہینے بعد تیسری، مطلب 1 سال میں اتنی شادی کر لی، 2-3 سال۔ اب یہ آپ کی فائدہ کیا ہے، میں آگے جاتا نہیں تفصیل میں، جتنا بس دین اسلام اللہ کا تھا، بچایا حسین نے، حسین نے دین بچایا نا۔ میں نے کہا زینب علیہ کی چادر اتنی بھاری تھی کہ دین سے وزنی تھی، اگر زینب علیہ چادر قربان نہ کرتی تو نہ اللہ کا دین بچتا، نہ محمد کی رسالت بچتی، نہ علی کی ولایت بچتی۔ اتنا وزنی دین تھا، اتنا وزنی دین تھا کہ اتنی وزنی چادر تھی کہ زینب کی چادر کے بغیر دین مکمل نہیں تھا۔ زینب کی چادر کے بغیر دین مکمل نہیں تھا۔ اب آج اس کا جنازہ ہے جو کربلا میں، کربلا کے بعد حسین کے قتل کے بعد 40 سال خون روتا رہا، 40 سال خون رونے کے بعد کہتا تھا 40ویں سال پھر کہتا تھا، 40 سال خون رو کے کہتا تھا بابا معاف کرنا، میں آپ پہ رونے کا حق ادا نہ کر سکا۔ بابا معاف کرنا، میں آپ پہ رونے کا حق ادا نہ کر سکا۔ 40 سال خون روتا تھا، 40 سال خون رونے کے بعد کہتا رہا بابا معاف کرنا، میں آپ پہ رونے کا حق ادا نہ کر سکا۔ اب 40 سال خون روتا رہا۔ سید الساجدین جب خیمے جل گئے نا، سجاد کے گھر کے عزاداروں، خیمے جل گئے، خیمے اکیلے جلے نہیں، جب تک زینب ساتھ تھی سب سے پہلے عزاداروں امام سجاد کو تاجیت جس نے پیش کی اس کا نام زینب عالیہ تھا۔ امام سجاد کو تاجیت جس نے پیش کی اس کا نام زینب عالیہ تھا، اس کا نام زینب عالیہ تھا۔ زینب نے رو کے کہا کہ سجاد نہ رو میرے بیٹے، کیوں روتا ہے سجاد، نہ رو میرے بیٹے، کیوں روتا ہے سجاد، نہ رو میرے بیٹے، کیوں روتا ہے سجاد، تیرے جیسے بیٹے رویا نہیں کرتے۔ کتنا کہا تھا کہ سجاد رو کے کہتا ہے اماں تیرے جیسے بیٹوں کو، تیرے جیسے ماں کو بغیر چادر کے بھی نہیں دیکھا جاتا، تیری جیسے ماں کو بغیر چادر کے بھی نہیں دیکھا جاتا۔ اب علی کی بیٹی، اب جو مکتر کی کتابوں میں ملتا ہے نا امام زین العابدین کا، اب قافلہ چلنے لگا، قافلے کا جانا تھا کربلا میں، کوفے میں قافلہ پہنچا، منہال ملا، کوفے میں تک پہنچنا تھا، منہال مل گیا،
منال کا سجا کہتا مولا آپ تو ہاشمی ہیں. منال روک کہتا مولا آپ کو یہاں پر رو کیوں رہا کیا ہوا؟ سجا روک کہتا ہے منحال ذرا ایسے کارے جو سامنے نیزوں پہ سر لٹکے نیزوں والوں کو کہیں دور لے جا کیونکہ کہیں دور سے بدماش آئیں گے اور بدماش آ کے ہمارے گھر والوں کے سر دیکھیں گے اور گھر والوں کو سر دیکھیں گے تو رش لگے گا. اور میری عزادار لوگ کہتے ہیں میری بہنیں میری مائیں میرے عزاداروں میری بہنیں میری مائیں بغیر چادر کے ہیں اور بغیر چادر کے جب رش لگے گا میں اپنی مائیں کو بغیر چادر کے نہیں دیکھ سکتا. منال کو کہنا تھا سجاروں کو کہتا سجاروں کو کہتا منال قافلے کو کہیں دور لے جا. اتنا کہنا تھا. ادھر یہاں پر ایک بندہ تھا صحابی رسول تھا روک کے دیکھتا ہے آیا. اب جب دیکھا نا سجاد ہے اس نے دیکھا کہ یہ وہی ہے. ابھی دمشق تک قافلہ پہنچا نہیں تھا. دمشق کے پہلے آیا. دمشق کے بازار میں رش لگنا تھا. اب بغیر چادر کے العابدین اب دیکھا کہ یہ وہی آ رہا ہے ہاشمی رسول کا نواسا آ رہا ہے. اب جب دیکھا کہ سجا کو روک کا مولا آپ کو کیا ہوا؟ آپ تو مدینے سے نہیں اتنی دور سے آپ اسے تلوار نکالی. تلوار کا نکلنا تھا. امام سجا نے اشارہ کیا کہ تلوار اندر رکھ لے میں لڑنے نہیں آیا. اب تلوار کہتا مولا آپ کو میں ایسے نہیں دے سکتا میں ایک طرف جھانک کروں گا. کہا نہیں. کہا جھانک کرنے کی اجازت ہوتی تو میں بھی کرتا نہیں جھانک کرنی. کہا مولا میرے لیے کچھ حکم. کہیں سے چادر لیا. کہیں سے چادر لیا. کہا کتنی چاہیے؟ کہا 64 چادریں چاہیے. کہاں 64 چادریں چاہیے. 64 چادریں لیا. اب چادر 64 لے آیا. کہیں سے چادر ڈھونڈ کے لایا. اب چادریں دی. اب چادر جب چاروں کو دی شمر لان حرامزادے نے ان لوگ کے پٹھے نے چادریں کھینچ لی. چادریں پہنانے تھی چادریں کھینچ لی. پھر کہتا ہے کہ مولا مجھے حکم دیجئے اس خنزیر کا سر میں اتاروں. امام فرماتے نہیں دین میں محمد کی محنت ہے نہیں لے نہیں. کا مولا پھر کہیں تو چادر اتنی لیا کہ زینب علیہ چادر کے بغیر نہ جائے. علی کی بیٹیاں چادر کے بغیر نہ جائے. اتنی چادر لیا باقیوں کی غیر علی کی بیٹیاں چادر کے بغیر نہ جائے. اب کہیں سے 5-6 چادر لے آیا. 5-6 چادر لے آیا. کوئی زینب کو چادر ملی کوئی بی بی رقیہ کوئی بی بی ام کلثوم علی کی 5 بیٹیوں کو چادر ملی اور ایک بی بی سکینہ کو ساروں کو چادر ملنی تھی. ابھی کہیں سے 5-6 چادر لے پھر پہنی پھر چادر کھینچ لی. اب اس نے کہا مولا اور حکم کا چادر امام کو روک کہتے ہیں ایسا کار ان نیزوالوں کو کیا آگے چلے جائے جہاں پر رش ہو جائے گا اور مجھ سے دیکھا نہیں جائے گا کہ کوئی بدماشوں کے بیچ میں سے علی بدماشوں کے بیچ میں سے میری پھوپھی گزرے. اب اتنا کہنا تھا. یہ وہی سجاد نہیں ابھی 2 سال کا ہوا تھا کلینوں پہ چلتا تھا. آرام سے کلینے منگوائے تھے علی نے اس کے لیے. کلینوں پہ چلتا تھا. کلینوں کو بغیر چلتا تو نرم میں پاؤں پھٹ جاتے تھے برم آ جاتے تھے. یہ تو وہی سجا نہیں. ابردارو 2 سال کا تھا سجا. جب ماں وضو کر رہی تھی تو وضو کرتے وقت نے سلام کہہ کے چلا گیا. 2 ہاتھوں سے سلام کہا چلا گیا. سلام کہہ کے ماں میں سلام. ابردارو سلام کہہ کے جانا تھا. سلام کہا چلا گیا. روک تو بی بی کہتی ہے بی بی صاحبان روک کہتی ہے حسین کے پاس گئی. حسین کے پاس جا کے روک کہتے ہیں حسین لگتا سجاد ناراض ہے. حسین سجا کو بولا کہا بیٹا کیا ہو ماں سے ناراض ہے؟ کہا ماں حسین روک کہتے ہیں سجا روک کہتے ہیں بابا کو کس نے کہا؟ کہا پھر سلام کیوں نہیں کہا؟ کہا بابا جب عورت وضو کرتی ہے تو گھر سے چادر اتارتی ہے. سر سے تھوڑی چادر اتری ہوئی تھی دستہ سے چادر اتری ہوئی تھی تو میں نے 2 ہاتھ سلام کہہ دیتا اماں میرا سلام. عزدارو جو 2 سال کا تھا تھوڑی سی چادر اتری تھی بغیر چادر کو ماں کے نہیں دیکھا تھا. اللہ جانے 5 لاکھ بدماشوں کے درمیان میں پھوپھی زینب جیسی ماں کو کیسے دیکھو جسے علی غیث اللہ کا نام سے کہتے تھے جسے حسین کہتے تھے غیث اللہ. مہاری سجاد جس کا نام غیث اللہ کا نام سے پکارا جاتا تھا. عزدارو قافلہ چلا. کوفے تک قافلہ پہنچنا تھا. کوفے تک قافلہ پہنچا. 17 من وزنی توق پہنا ہوا. 17 من وزنی توق پہنا ہوا.
अब जैसे सदरामान मदनी तोप पहना, अब अली की बेटी हजारों अब सज्जाद झुका हुआ, सदरामान मदनी तोप पहना, जैसे कूफे तक पहुंचा, कूफे तक एक पहुंचा, कूफी कहता है ये तो बता, कूफी कहता है ये तो बता तू तो हाशमी नहीं, सज्जाद कहता है हाँ। जब कूफी कहता है यहाँ पर ना ईद वाले दिन, इसी कैफ है जिनको ईद वाले दिन एक हाशमी आया था, शेरों की तरह आया था, जैसे जलाल जलाल काले में आया था, शेरों की तरह लड़ता था, धोखे से मारा गया था। वो तो झुका नहीं था, आप झुके हुए हैं, का आप के झुके हुए। अब चारों को कहता कूफी तूने इंसाफ नहीं किया, वो कहलाया था मेरा मैं बहन है, वो जिस तरह बहन हो, जिस तरह मैं बहनों बगैर चादरों को झुका हुआ नहीं होगा तो कैसे होगा, वो झुका हुआ नहीं होगा तो कैसे होगा। अब हजारों काफिला कूफे के सरहद तक पहुंचा। अब दमिश्क तक काफिला पहुंचा तो दमिश्क के दरमियान एक जगह आती है, खाली रेत, खाली टिल्ला खाली रेत, वहां पर काफिला रुक गया। 17 मन मदनी तौफ था, 4 बंदे मलून उस तरफ से दाएं खड़े होते, 4 बंदे बाएं से, कभी कोई दाएं खींचता कभी बाएं, जैसे खींचता तो में कंडे लगे हुए थे, वो कंडे दारो इमाम हज्जाज की गर्दन में लगने थे, इमाम हज्जाज की गर्दन में। अब सज्जाद एक जगह बैठा, धूप थी, तारीख में लिखी है, पर इतना भी तारीख में लिखी है जहां ज़ैनब की चादर उतरी, वहां पर ज़ैनब के सर तक धूप पर साया तक नहीं पहुंचा। अब धूप पे बैठा है सज्जाद, साथ बीबी सकीना बैठी, दोनों बैठे हैं, 4 साल की बहन बैठी है, 24 साल का जवान बैठा सज्जाद। अब बैठा सज्जाद बैठे हैं ज़ैनुल आबिदीन। अब ज़ैनुल आबिदीन का बैठना था, ज़ैनुल आबिदीन बैठे, ज़ैनुल आबिदीन जैसे बैठा, जैसे देखा सकीना रोक कहती है, कहते भैया धूप बड़ी गर्म है, भैया धूप बड़ी गर्म है, भैया धूप बड़ी गर्म है। सज्जाद रोक कहता बहना मैं क्या कहूँ, कहते भैया मेरे पाँव जाने, अगर आपका हुक्म हो तो वहां पर छाए, वहां पर खजिए लगे, वहां पर दरख्त लगे, वहां पर छांव पे बैठ जाओ। सज्जाद रोक कहता अच्छा चली जा, पर मेरी नजरों के सामने रही। अज़दारो इतना कहना था कि जो नजरों के सामने रही अज़दारो, अब वहां पर सकीना बैठी। अब सकीना का अज़दारो कभी शिमर लानत करे पे, कभी शिमर लानत करे पे, कभी सकीना के मुंह पे गंजता जियाने मारता है, कभी नेज़े सकीना के मुंह पे मारता है, कभी सज्जाद के पुष्ट पे मारता है। अब सकीना रोक करते कहते भैया इसे क्या है, मारे तो मुंह पे तो ना मारे, पुष्ट पे मार ले। अब अज़दारो वापस आ गई, अब कहता से नहीं बैठेगी। अब अज़दारो सकीना गई, अब काफिला पहुंचा, दरबार में काफिला था ना, किसी हरामजादे ने कहा यजीद को, यजीद ओए ये 4 साल की बेटी मुझे कनीजी में दे दे। इतना कहना था दारो सुनना था, सज्जाद ने जंजीर तोड़ दी, जंजीर सुनना था सज्जाद कर दे, यजीद सुन मुझे हुसैन रहने दे, बाग बनने पर मजबूर ना कर, बाग बनने पर मजबूर ना कर। अज़दारो सारे रास्ते सज्जाद चुप रहा, पर जब 4 साल के को अल्लाह माफ करे मांगा गया तो सज्जाद ने जंजीर तोड़ दी। अब अली की बेटी, अच्छा जब काफिला गया ना, एक तरफ काफिला बजदार ऊंटों पे बैठा, ऊंटों पे अकेला सज्जाद चलता पैदल, सवारी ऊंटों पे बीबी है, बाप के रोज सज्जाद पैदल चलते हैं, इमाम बाप के रोज सज्जाद पैदल चलते हैं। अब सज्जाद जैसे पैदल चलते हैं, सज्जाद का जैसे पैदल जाना था, अब सज्जाद ऐसे पैदल चलते हैं। अब एक जगह काफिला कैदी रुक गया, काफिला रुका, कैदी थक कर रुक गया। अब कैदी रुका था, कैदी का थक कर रुकना था, जैसे कैदी थक कर रुका ना, कैदी को रुकना था, कैदी जैसे थक कर रुका, अब कैदी रुका थक कर।
कैदी को जैसे ही कुछ मलूनों ने, अब ईद इब्राहिम कहता है चलो हमें शाम तक पहुंचना है। अब हराम का बच्चा कहता है मैं शाम तक पहुंचने काफिले को लेकर आओ। कहते हम तो लेकर आते हैं, ये कैदी नहीं आता, कैदी रुका हुआ है। अब कैदी चलता भी है, चलता भी है कमर झुका के, जैसे अजान के अल्लाह अकबर के सदा बुलंद है, सजा रोक कहता है वाकई अल्लाह अकबर के सदा बुलंद है, वाकई अफजाल है, वाकई ऊंची है। अब अल्लाह अकबर का अजान साथ देता है। अब अजान जैसे अल्लाह अकबर के बुलंद है, साथ अली वल्लाह बड़ा अली वल्लाह अजान में शामिल अजान जैसे अजान अल्लाह अकबर के सदा बुलंद है। अब सज्जाद नमाज पढ़ता है, काबे की तरह मुंह क्या बजदार याद पर है। अब कुछ बलूनों ने नमाज पढ़ते हुए सज्जाद को गज़े के जज़ा को मन मजनी तौर को कभी उधर और कभी उधर। अब कबाज कुदरत है, नमाज कुदरत है, जब अल्लाह के बाद सज्जाद जब तू नमाज पढ़ेगा मैं अल्लाह का वादा करता हूं जिधर तेरा मुंह जाएगा काबा उधर जाएगा, जिधर तेरा मुंह जाएगा काबा उधर जाएगा, जिधर तेरा मुंह काबा उधर। काफिला करबला तक से निकला, कूफे कूफे से तमीज तमीज के शाम। अब शाम तक काफिला पहुंचा, जैसे ही पहुंचा काफिला शाम तक, अब उधर शाम से 10 किलोमीटर पहले काफिले को उतार लिया गया। अब अली की बेटी के रोग कैसे ज्यादा से पूछ उतारा क्यों। अब उधर ये कहते हैं अली की बेटी ने कहा इनसे पूछ उतारा क्यों, जब पूछने से मिलना थी तो उतारा क्यों। रामजादे का बच्चा कहता अब आगे बाजार आ रहे हैं, बाजार खुलेंगे, लोग पत्थरों फिर पैदल लेके चलेंगे। अब बितना अली की बेटे जन्नत अली की बेटे को कहते जा मुझसे पैदल चला नहीं जाएगा, जा मुझसे पैदल चला नहीं जाएगा, जा मुझसे पैदल चला नहीं जाएगा। सैयद सजाद मदीने वापस आए ना, कि जब देखा एक कसाब खड़ा हुआ है, गोश्त का टुकड़ा देखा, उसने किताब पहचाना, गोश्त के टुकड़े पे किताब ने कपड़ा डाला। अब कसाब ने इमाम सजा रोक कहते हैं ये तो बता नबी की शरीयत जानता है, जिबा करने से पहले जानवर को पानी पिलाया था। तो क्या मौला मैं कपड़ा डालना भूल गया हूँ, माफ कीजिएगा। कब पानी पिलाया था, कहा मौला पानी पिलाया था पता है। अब इतना कहा था पानी को जब जैसे ना सुना था सजा रोता है। अब रोक कहते मौला, अब रोक करबला की तरफ मुंह करते रोक कहते बाबा हुसैन माफ करना, ये नबी की शरीयत में कि जानवर को सुबह करने से पहले पानी पिलाना का मौला। अब रोक कहते जा कहते मौला का रोक कहते जा कहते बाबा आप तो इंसान थे, आपको तो पानी भी सुबह करने से पहले नहीं पिलाया गया। पानी भी अब का ये बता जानवर के सामने की ज़िबा किया था कि जानवर के का मौला जानवरों पे कपड़ा डाल के। अब फिर करबला के मुंह करके कहते का मौला, मुंह करके कहते बाबा आपको तो बहन के सामने ज़िबा किया, अगर बेटे के सामने बेटी मिलता करते कि ना मार दादी ने चक्की पीस के पाले। अब इमाम सज्जाद ज़ैनुल आबिदीन जैसे ज़ैनुल आबिदीन हज़ारों अल्लाह ने 40 साल बाद एक सज्जा को बेटा दिया। जब 2 साल का जैद हुआ, लड़ता भी है जंग करता भी है। अब कहते मौला लोग कहते हैं बाबा मेरी जंग देखेंगे, जंग देखी, जंग लड़ता है, जंग करते हुए गिर पड़ा। सज्जा वैसे का वैसा खड़ा रहा, देखता भी रोता भी रो सजा। अब इमाम बाकर भैया के पास आके बैठे, भैया जाके कहते बाकर ये तो बता सजा रोता भी है, बाबा हमारा रोता भी है, रोता भी है। लोग कभी करबला का नाम कहते, कभी शाम, अब ये क्यों करबला और शाम हुआ क्या था। अब बाकर रोक कहते सुन, एक हमारी फुप्पी थी, नाम सकीना था, 4 साल का नाम था सकीना। अब सकीना नाम था, अब जैसे सकीना नाम था अलदरब सकीना का नाम आया था, भुप्पी सकीना थी 4 साल की का सकीना नाम था। 4 साल जैसे करबला से काफिले था चला काफिला। अब काफिले से बहन थी सजा की। अब इतना कहने तक एक फुप्पी थी सकीना और एक दादी थी ज़ैनब।
جیسے دادی زینب کا نام کا دادی زینب بھی بغیر چادر کے دی. اب سجا رو کے دیکھتا بھی, اب جیسے بھی دیکھا روکتا بھی. اب بزدارو جیسے دیکھا روک کہتے زینب کربلا میں کیا ہوا تھا یہ بتا. شام کا تو پتہ چل گیا بغیر چادروں کو گھمایا گیا. روک کربلا میں یہ ہوا تھا کہ کربلا میں جب حسین کو ذبح کیا گیا, کربلا میں بابا مائدہ تھا وہ بغیر پانی کے ذبح کیا گیا. 3 دن تک بغیر پیاسا اور کفن بے کفن پڑا رہا. اتنا کہنا تھا. اب بردارو بی بی فضا کی شہادت اور ذکر نہ ایسا ہو نہیں. جہاں سجاد کا ذکر وہاں پر بی بی فضا کا. اب بی بی فضا ہے, ایک دن 25 محرم کو دونوں کی شہادت ہوئی. اب بی بی فضا روتی ہے. جیسے بی بی فضا در گئی سجاد, امام باقر سجاد نے امام باقر کو بھیجا. امام باقر در موجودے کے ساتھ بی بی فضا کے ساتھ پہنچے شام میں. اب دمشق میں پہنچنے بی بی فضا کے بعد بی بی فضا رو کے اٹھ کے کھڑی ہوئی. وہ باقر بیٹا آپ آ گئے. دادی یہاں میں آ گیا ہوں. دادی کا سجاد نہیں آیا. کا سجاد ناراض ہے. کا دادی ناراض نہیں, وہ بیمار ہے. کا دادی ناراض نہیں, بیمار پڑا ہو, بیمار اور بستر پر ہے. کا کیوں کا بیمار نہیں آ سکتا تھا. اب زہر جب سجاد کو ملا, زہر بستر پر تھا, زہر ملا تھا, کا زہر نہیں آیا. ازدار کا ایک سجاد نہیں آ سکتا, بیمار ہو, کسی نے زہر دے دیا. اب اتنا سننا تھا. جب کربلا میں قافلہ چلایا باقر ساتھ سجاد میں شام تک جب قافلہ پہنچا دربار میں شام باقر ساتھ روک کر بابا میں تھک گیا ہوں. کہ بابا مجھے کندھے پہ اٹھائیں گے. اب سجاد کہتا ہوں اٹھاؤں گا. کندھے پر آ جا. کندھے پہ اٹھایا سجاد نے باقر کو. باقر کندھے پر تھا. اب باقر کندھے پہ تھا, باقر کندھے پر تھا. اب جتنا قافلہ جتنی دیر چلا باقر روک کہتے باقر اب قافلہ جتنی دیر کرا سجاد روک کہتا باقر تو تھکا نہیں. کہتا نہیں میں تھکا نہیں, میں چل کر. اب سجاد روک باقر رو. اب جیسے سجاد دیکھا نا پیچھے کے باقر میں کندھے پہ باقر کچھ جاتا ہے, میں اتارتا ہوں پھر چلا جاتا ہے. اب دیکھا نا جیسے کہ تازیان شمر لانتی تازیان سجاد کو مارتا تھا باقر. اب روک کہتے اس لیے چلا نا کہ باقر تو تازیان تجھے لگا. کہتے بابا ہاں تازیان آپ میں اس لیے چل رہا ہوں کہ تازیان مجھے لگے ہمارا آپ کی عزدارو. اب جب کربلا میں قافلہ آیا نا 64 بیوی 11 بیوی. اب باز کی لاش پر کہتا باز کو آگا کہتا بھائی کہتا چچا گرد کھا کر کربلا کی فراق پر سو جانا آسان ہے. کہتا ہے بھائی اکبر برچی کھانا آسان ہے. کہتا ہے بھائی اکبر گلے میں تیر کھا کر مسکرا کر سو جانا آسان ہے. کہتے ہیں لیز کرو کہ کہتے ہیں سجاروں کہ کہتے ہیں سجاروں کہ کہتے ہیں بھائی آپ کہتے بابا حسین گردن کٹوا کے فراق گردن کٹوا کے سو جانا آسان ہے. اب اتنا کہتے ہر لاش میں دوا گئی. کا پھر مشکل کیا تھا. کا بغیر چادر کے ماں کو کربلا میں بغیر چادر کے ماں کو بدماشوں کے درمیان دیکھنا سب سے مشکل تھا, سب سے مشکل تھا. بس آخری جملہ. اب ابو المنذر پوچھتا ہے کب مولا سب سے زیادہ مشکل آپ کو کہاں ہوئی. کا شام. کا شام کیوں. پھر پوچھا کا سب سے زیادہ مشکل کہاں ہوئی. کا شام. 3 مرتبہ پوچھا, 3 مرتبہ شام کا کہا ہے. شام آئے شام اتنا کہا تھا کا مولا شام. کا شام میں مجھے سب سے زیادہ مشکل اس جگہ ہوئی جب بی بی زینب عالیہ ایک گلی سے گزرتے تھے تو کوئی بدماش ساتھ آتے تو کوئی عورتیں اوپر سے داروں پر کھولتا وہ پانی پھینکتے تھے. اور کبھی سکینہ سے گرتا تھا کبھی ہم پہ. ابو منذر نے پوچھا کہ مولا اب دارو ادھر کہا نا 2 محسن ہیں. امام حجان نے کہا کون کون سی. ابو منذر نے کہا مولا کون کون. کہا ایک بی بی فضا دوسرے بی بی فضا. کہا کون. کہا مولا کیوں. کہا بی بی فضا تب جب تازیان مجھے مارتے تھے تو بی بی فضا اپنے آپ کو مجھ پہ گرا دیتی تھی کٹے ہوئے بازوں کے ساتھ. اپنے آپ کو مجھ پہ گرا دیتی تھی. اب دارو کٹے ہوئے بازوں کے ساتھ. آپ نے جملے پہ غور نہیں کی. ایک باز تب کٹا تھا کربلا میں.
دوسرا بازو شام میں شہید ہوئے بیوی فضا کا کٹے ہوئے بازو کے ساتھ اداروں اپنے آپ کو سجا پر گرا دیتی تھی کا مول کا یہ کا دوسری محترم بی بی سکینہ کا کیسے دوا پر سجا ہو کہتا ہے دوسری محترم بی بی سکینہ اس لیے جب میں بیٹھتا تھا تو میرے پاؤں میں کنڈے لگے ہوئے تھے مجھ سے چلا نہیں جاتا تھا میں تھک کے بیٹھا تھا سجا رو کو کہتے تھے سجا رو کو سکینہ رو کو کہتے تھی بھیا اگر میں بھیا اپنے ہاتھوں سے بندے کے ساتھ سکینہ رو کو کہتے تھی بھیا اگر آپ برا نام بھیا اگر آپ کہتے میں آپ کے پاؤں سے کنڈے نکال دوں میں رو کا بجال کر رو کا میں رو کہتے تھے بہنا تو کیسے نکالے گی وہ اپنے منہ سے نا میرے ہاتھ پاؤں پہ کنڈے منہ آپ کے پاؤں سے کنڈے نکالتی تھی شام بھائی شام بھائی شام بھائی شام سجاد لئے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئے مشکل اکبر برادہ قاتل اکبر برادہ قاتل عابد دا ہم سفر سجاد لئے مشکل اے شام دا سفر سجاد لئے مشکل ہے جدوں دا جب سجاد لیندہ حال کوئی روکے نا شام دائے لیندہ تیرے ظلم ویکھے عابد نے تیرے ظلم ویکھے عابد نے دیان کی خبر شام دا سفر سجاد لئے مشکل اصغر دا کرتا ویرن